النایان فیملی کا شمار یو اے ای کی رائل فیملیز میں ہوتا ہے۔ یہ فیملی سعودی رائل فیملی کی طرح ٹریلینئر تو نہیں، لیکن اس فیملی کی نیٹ ورتھ تقریباً $853 بلین ہے اور اس فیملی کی دولت میں بہت کم لوگوں کا حصہ ہے۔ النایان فیملی کے تمام ممبرز ایک ایسی شاندار اور شاہانہ زندگی گزارتے ہیں جو صرف دنیا کے امیر ترین لوگ ہی گزار سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کے مڈ تک النایان فیملی ایسی شاہانہ زندگی نہیں گزارتی تھی۔ ابو دھابی ایک ویران اور بنجر زمین تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ صرف فشنگ اور ٹریڈ کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن جب 1959 میں ابو دھابی میں تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا تو اس کے بعد ایک دہائی میں پورا ملک بدل گیا اور آج ابو دھابی کا شمار تیل کے سب سے بڑے پروڈیوسر اور ایکسپورٹرز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویران اور بنجر زمین کے نیچے گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو کہ النایان فیملی کی دولت میں بھی مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تیل اور گیس بھی ایک مخصوص حد تک پایا جاتا ہے، اسی لیے تیل اور گیس کی بنیاد پر پوری زندگی شاندار انداز سے نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لیے النایان فیملی نے آئل اور گیس سے حاصل ہونے والی دولت کو مختلف بزنسز میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور مختلف ایسٹس اور پراپرٹیز خرید رکھی ہیں تاکہ آئل اور گیس کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ اپنا لیوش لائف سٹائل برقرار رکھ سکیں۔ انہوں نے ریئل اسٹیٹ، انفراسٹرکچر، بینکنگ، ایوییشن، ٹورزم، ہیلتھ کیئر اور سپورٹس جیسی انڈسٹریز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس خاندان کے خود مختار دولت فنڈ کو ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی یا ایڈی کہا جاتا ہے، جس کی نیٹ ورتھ تقریباً $853 بلین سے زیادہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ حصہ شیخ محمد بن زائد اور اس کے 2 بھائیوں کا ہے۔ اگر بات کی جائے ابو دھابی کے حکمران کی نیٹ ورتھ کی تو یہ تقریباً $30 بلین سے زیادہ ہے، لیکن دولت کے معاملے میں اس کے دونوں بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں۔ شیخ تانون بن ابو دھابی ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کمپنی کا سربراہ ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ابو دھابی بینک کا سربراہ اور یو اے ای کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے۔ شیخ تنان کی مجموعی دولت تقریباً $10 بلین ہے۔ دوسری طرف شیخ منصور بن زید انویسٹمنٹ اور انوویشن کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے۔ اس کے علاوہ ابو دھابی سینٹرل بینک اور ایمریٹس انویسٹمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ ہے۔ 2008 میں شیخ منصور نے مانچسٹر سٹی کو $250 ملین میں خریدا تھا۔ اس سے پہلے 2008 تک اس کلب نے صرف 2 بار ٹائٹل جیتا تھا، مگر شیخ منصور کے خریدنے کے بعد یہ فرنچائز 7 بار ٹائٹل جیت چکی ہے۔ آج یہ رائل فیملی 12 کے قریب فٹ بال ٹیمز کو خرید چکی ہے۔ سپورٹس میں ان کی انویسٹمنٹ تقریباً $1.5 بلین ہے اور اگر شیخ منصور بن زید کی مجموعی دولت کی بات کی جائے تو وہ تقریباً $40 بلین ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عیش و عشرت اور دولت سے بھرپور ہے۔ یہ فیملی ایک دن میں $1 ملین تک خرچ کر دیتی ہے۔ پیلیسز۔ النایان فیملی جانتی ہے کہ شاہی خاندان کی طرح کیسے زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی چیز سے پہلے شان و شوکت اور عیش و عشرت کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے پاس 4 حیران کن لگژریس پیلیسز موجود ہیں جنہیں وہ اکثر رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قصر الوطن پیلس۔ قصر الوطن کا مطلب نیشن پیلس ہے۔ یہ پیلس نہ صرف صدارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ ابو دھابی میں کلچرل اور ٹورزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیلس حال ہی میں 2017 میں مکمل ہوا اور اس کی کاسٹ تقریباً $490 ملین آئی، جبکہ اسے 2019 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ اس پیلس کو 2020 میں ورلڈ ٹریول ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر اور ڈیزائن عرب ثقافت اور روایات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں 2300 لیوش رومز ہیں جس میں لائبریری، ڈائننگ اور شاپنگ ایریا بھی شامل ہے۔ اس کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو یہ وائٹ گرینائٹ کے ساتھ بہت زیادہ شاندار اور دل فریب بنایا گیا ہے، جس کی خوبصورتی میں بلو اور گولڈن ٹچ مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اس محل میں ایک عظیم الشان ہال ہے جو اس پیلس کو ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ ایسٹ سائڈ کو عام طور پر ہاؤس آف نالج بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک طرح کا میوزیم ہے جس میں پرانی آیات اور 50,000 سے زائد کتابوں والی لائبریری بھی شامل ہے، جبکہ ویسٹ سائڈ کو زیادہ تر آفیشل اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کے لیڈر سے میٹنگ کے لیے بھی اسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ قصر الحسن پیلس۔ قصر الحسن پیلس ابو دھابی میں موجود ہسٹورک فورٹ اور پیلسز میں سے ایک ہے۔ اسے قصر الوطن پیلس کے تعمیر ہونے سے پہلے آفیشل ریزیڈنس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اب اسے میوزیم اور کلچرل سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ المشرف پیلس۔ نیکسٹ پیلس المشرف پیلس ہے۔ یہ پیلس النایان فیملی کی مین ریزیڈنس ہے۔
العین پیلس۔ العین پیلس کو ابو دھابی کے پہلے انڈیپینڈنٹ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے انتقال کے بعد ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس پیلس میں ال نہیان فیملی کے ورثے اور ہسٹری کی نمائش کی گئی ہے۔ یارڈس۔ ایک بلینئر فیملی اس وقت تک بلینئر نہیں لگتی جب تک اس کے پاس دنیا کی عالیشان یارڈس نہ ہوں، اسی لیے ال نہیان فیملی کے پاس دنیا کی لگژریس یارڈس بھی موجود ہیں۔ روب ڈون، جس کا آنر شیخ محمد بن زید ہے، ایک لگژریس یاٹ ہے جس کی مالیت $60 ملین ہے۔ روب ڈون ال نہیان فیملی کی 3 عالیشان یاٹس میں سے ایک ہے۔ دوسری یاٹ شیخ خلیفہ کی ہے جس کا نام عظیم یاٹ ہے۔ اس $600 ملین کی یاٹ کو اب تک کی سب سے زیادہ لگژریس اور ایڈوانس یاٹ سمجھا جاتا ہے، جس میں پول، جم، سینما اور سپا سینٹر جیسی سہولیات موجود ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ لگژریس اور خوبصورت یاٹ ٹوپیز، جو کہ شیخ منصور کے لیے ہے۔ اس 482 فیٹ لمبی یاٹ کی قیمت تقریباً $450 ملین ہے۔ یہ پرتعیش خصوصیات سے آراستہ یاٹ کسی پیلس سے کم نہیں، جس میں پول، سینما، ہیلی پیڈ اور مختلف آؤٹ ڈور لاؤنجز جیسی سہولیات موجود ہیں۔ پرائیویٹ جیٹس۔ ال نہیان فیملی کے پاس تقریباً 5 کے قریب پرائیویٹ جیٹس بھی موجود ہیں، جن میں 2 جیٹس تو صرف محمد بن زید کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک بوئنگ 747 ہے جس کی کاسٹ تقریباً $450 ملین ہے، اور دوسرا بوئنگ 787 ہے جس کی مالیت $180 ملین ہے۔ ان دونوں جیٹس میں اتنی سپیس ہے کہ اس میں پوری فیملی آ سکتی ہے۔ بوئنگ 747 کا انٹیریئر گولڈ اور سلور سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں پرائیویٹ کانفرنس روم، آفس اور انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی موجود ہے۔ اس جیٹ کی سب سے شاندار چیز اس کے لگژری بیڈ رومز ہیں، جو کسی بھی 7 سٹار ہوٹل کے روم سے کم نہیں۔ دوسری طرف بوئنگ 787 بھی انتہائی پرتعیش جیٹ ہے۔ اس کو میکسیمم سیفٹی ایفیشنٹ بنایا گیا ہے اور ایڈوانس ایویشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ کارز۔ ال نہیان فیملی کی کار کلیکشن کی بات کی جائے تو اس فیملی کے پاس کئی جنریشنز کی کارز موجود ہیں۔ لگژریس رولز رائس اور بینٹلی سے لے کر دنیا کی فاسٹسٹ کارز جیسا کہ بوگاٹی اور لیمبرگینی جیسی ہائپر کارز ان کے پاس موجود ہیں۔ مرسڈیز 600 اور لیموزینز جیسی کارز ابو دھابی کے ہیڈ آف اسٹیٹس زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔